میں ہوں سید احفاد المجتبیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کلام احفاد ٹاکس پہ. آج کا موضوع ہے فریڈم آف اسپیچ، اے جرنی تھرو ہسٹری، لا اینڈ سیٹائر. یوں تو فریڈم آف اسپیچ دیکھنے میں بادی النظر میں سرفیس پہ لگتا ہے کہ بہت ایک سمپل سا معاملہ ہے. آرٹیکل 19 آئین ہند کا، انڈین کانسٹیٹیوشن، بھارتی سنویدھان کا، وہ فریڈم آف اسپیچ ایک رائٹ کے طور پہ ہم کو دیتا ہے. لیکن 19(1) جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا کلاس 2 ہے وہ کچھ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگاتا ہے. اور وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز میں کیا ہے کہ سیکیورٹی آف اسٹیٹ، پبلک آرڈر بعد میں آیا، بعد میں ریلیشن شپ ود فارن کنٹریز جن کے ساتھ خراب ہونے کا معاملہ ہو، جن کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ہوں، اور پبلک آرڈر جو ہے بعد میں ایڈ کیا گیا. ان میں کچھ چیزیں تو جو ہیں وہ بالکل محکم ہیں، بالکل ایبسولوٹ نظر آتی ہے کہ جی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ کے لیے یہ چیزیں روکتی ہیں. لیکن پبلک آرڈر والا جو معاملہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن وقت کے ساتھ جو ہے وہ بدل سکتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کو جو ہے وہ ایبسولوٹ پاور دیتا ہے، یعنی اس میں اسٹیٹ اس کو روکتی نہیں ہے. حالانکہ سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کچھ اپنا ایک کارو آؤٹ کیا اس میں سے کہ پورنوگرافی ہوگا، چائلڈ ابیوز والے اگر کوئی معاملات ہوں گے تو ان کے اوپر انہیں ریسٹرکشن لگائی. ادروائز وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز. اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں تو برطانیہ میں تو بہت عرصے تک جو ہے وہ رہی ہے سینسرشپ. اور 1600 AD عیسوی میں اگر جہاں پہ کوئی نہ یوٹیوب تھی نہ کوئی ٹویٹر تھا تو اس صورت میں زیادہ تر اسٹیٹ کا کنٹرول ہی رہتا تھا. اور اسی وجہ سے جان ملٹن جنہوں نے پیراڈائز لاسٹ اینڈ ری گین لکھی ہے، ان نے 1644 میں 1644 میں ایک کتابچہ لکھا، بلکہ ایک لیٹر ہے یہ، جس کا نام ہے ایروپیجیٹیکا. یہ ایک نام انہوں نے جو ہے وہ ایک گریک میتھولوجی سے لیا، لیکن میں ایڈریس انہوں نے پارلیمنٹ کو کیا یہ کہ کیوں آپ جو پری سینسرشپ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چھاپنے سے پہلے وہ ریاست کو اور پارلیمان کو دکھائی جانی چاہیے. اصل میں یہ انگلش سول وار کا زمانے میں تھے وہ، جب کبھی پلڑا جو ہے وہ کنگ کے پاس، کراؤن کے پاس جاتا ہوتا تھا، کبھی پارلیمنٹ کے پاس. کنگ نے کبھی سینسرشپ شروع کی، اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے پاس آیا اور لوگوں نے یہ سوچا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ول آف دا پیپل جو ہے اس کو بتلاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد پارلیمنٹ نے بھی ریسٹرکشنز لگا دی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا ایک خط لکھا جو ایک کتابچے کی شکل میں ہے. اگر آپ دیکھیں جو انگریزوں کے علاوہ جس جگہ پہ سیٹائر کے بارے میں کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے تو وہ عرب لٹریچر میں پری اسلامک نہیں، اسلام سے پہلے بھی وہ پوئٹری کے بڑے دلدادہ تھے. اور پوئٹری 2 قسم کی وہاں پہ زیادہ تر مشہور تھی. ایک تو وہ جس کو قصیدہ کہتے ہیں یا جس کو مداح کہتے ہیں، پریز، کسی بڑے آدمی کی پریز کرنا، وہ خصوصیات، وہ کوالٹیز بیان کرنا جو شاید ان میں نہ ہوں. اور اس کے بالکل الٹ ایک اور چیز بھی تھی جس کو حجو بھی کہتے ہیں، حجو بھی کہتے ہیں، وہ تھی. حجو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں ایک ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے جو دیکھ کے سن کے وہ تڑپ جائے اور اس میں کرٹیسزم ہو، لیکن یہ پوئٹری کے اندر ایک رائم کے اندر ود ایلیویٹڈ جو بڑے بڑے الفاظ ہیں وہ استعمال کر کے وہ حجو لکھی جاتی تھی. اور بلکہ ان کا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ 2 دھڑوں کے درمیان اگر مقابلہ ہے یا 2 قبیلوں کے درمیان، ٹرائبز کے درمیان، تو ایک شاعر جو ہے ان کا قبیلے کا شاعر جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے بارے میں ایک حجو پڑھ کے سناتا تھا، پھر دوسرا بھی مقابلتاً ایسے پڑھ کے سناتا تھا. تو یہ ایک عام لٹریچر میں، عربک لٹریچر میں یہ بات تھی.
اور کہتے ہیں کہ جی کہ کبھی کبھی جو ہے ان کے الفاظ اس قدر سخت ہیں کہ نیزے سے بھی زیادہ ان کا نشتر جو ہے وہ تیز ہوتا تھا، مگر وہ ہرٹ تو کرتے تھے لیکن ہارم نہیں کرتے تھے یا انجر نہیں کرتے تھے، اس قسم کے الفاظ ہوتے تھے، مگر پھر بھی وہ بہت ایکسٹریم قسم کا ایک سلسلہ تھا۔ ہمارے زمانے میں آتے آتے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک صنف آئی ہوئی ہے کارٹون کی، کیریکیچرنگ کی، وہ تقریباً حجم سے ملتی جلتی ہے کہ آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں، اس لائن ڈرا کرنے کے ذریعے سے آپ ایک خاص سچویشن، ایک خاص آدمی کے بارے میں ایک کرٹیسزم کرتے ہیں، سیٹائر کرتے ہیں۔ تو یہ کافی دیر سے جو ہے وہ انگلستان سے اس کی شروعات ہوئی۔ اگر ہم اپنے جموں کشمیر میں دیکھیں تو ایک نام جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا، خاص کر وہ لوگ جو اردو سے مانوس ہیں، کہ سری نگر ٹائمز ایک اخبار نکلتا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ فرنٹ پیج کے اوپر ایک کارٹون ہوتا ہے جو سچویشن کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں، ایجوکیشنل اور سوسائٹی کے مختلف چیزوں کے اوپر ایک قسم کا ایک سیٹائر، ایک کرٹیسزم ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے آدمی ہنستا بھی ہے اور دل میں سوچنا بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی پریشانی کے بغیر، وداؤٹ اینی کیا بولتے ہیں اس کو، پریشر کے بغیر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ 1981 میں 1981 میں سری نگر ٹائمز نے، جس کے کارٹونسٹ اور آج کل وہ ایڈیٹر بھی ہیں اس کے، بشیر احمد بشیر نے اسمبلی کے بارے میں لکھا کہ ایم ایل اے، کیونکہ کچھ 1981 میں دو دھڑوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے ان کو دکھایا کہ وہ منکیز، لیمپس اور اسی طرح سے اینیملز کا کچھ ذکر تھا، ایم ایل اے اس قسم کی انہوں نے مخفف اس کا لگایا، تو اس وجہ سے ان کو بلا لیا انہوں نے اسمبلی میں کہ آپ نے توہین کی ہے اسمبلی کی، تو آپ کا اس کا جواب دیں۔ بہرحال وہ گئے، ان کو کہا کہ انکنڈیشنل معافی مانگے، انہوں نے معافی نہیں مانگی، لیکن سلسلہ جو ہے وہ سری نگر ٹائمز میں کارٹون کا روزانہ بیسس کے اوپر وہ چھپتا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 10ویں کا جب ایگزام میں نے دیا، میٹرکولیشن تب کہتے تھے اس کو، رزلٹ جو ہے اس زمانے میں جو ہے اس قسم کے نہیں ہوتے تھے کہ 98% جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو ڈویژن یا مارکس جو ہیں وہ بھی کوئی 90، 98، 99% ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہمارے میٹرکولیشن کا رزلٹ 18% ہوا، اونلی 18% واز دا پاس پرسنٹیج۔ تو انہوں نے جو کارٹون لکھا تھا اس زمانے میں، وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک نے کہا کہ جی میری فرسٹ ڈویژن آئی، ایک کارٹون میں دکھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ دوسرے نے کہا جی کہ میری سیکنڈ ڈویژن آئی ہے، میں کوشش کروں گا سول سروس میں جانے کے لیے، اور تیسرا جو فیل ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں سیاستدان بنوں گا۔ تو اس قسم کا سیٹائر جو ہے وہ لکھتے رہے، اور بہت سارے وجہ پہ مشکلات میں بھی آئے۔ مثال کے طور پہ ان کا بہت مشہور کارٹون ہے جو میرے خیال میں اس وقت چھپا نہیں، بعد میں چھپا، کہ جب شیخ عبداللہ نے ایک اندرا عبداللہ ایکارڈ کیا اور کانگریس کی سپورٹ سے وہ چیف منسٹر بنے، تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی کہ اندرا گاندھی ان کو تاج پہنا رہی ہیں اور شیخ صاحب اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے جو ہے ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس قسم کی جو ہے وہ بات جو سخت، جیسے حجم میں جو ہے وہ بڑا پینیٹریٹنگ ہے، اس طرح سے۔ مگر یہ تمام چیزیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں جب آپ کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ درست ہو، اور اس میں تھوڑا سا ٹالرنس کا مادہ بھی ہو، اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی بھی ان میں مادہ ہو کہ اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک قسم کا کرٹیسزم ہے، کیونکہ آپ فریڈم آف سپیچ کو اگر روک دیتے ہیں تو جیسے کہ گلیلیو نے کہا کہ جی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، لیکن اس کو اس فریڈم آف سپیچ کو روک کے اس کو آ کے معافی مانگنی پڑی، کیونکہ برطانیہ میں یا تو کراؤن یعنی کنگ یا پارلیمنٹ اور یا پھر چرچ اس قدر سخت قسم کی سزا دیتے تھے فریڈم آف سپیچ پہ کہ لوگوں کے کان لٹرلی قطر دیتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں فرانس میں تو وہاں پہ سینٹ جون کا کہ ایک ہے قصہ، بلکہ حقیقت ہے، جس کے اوپر جارج برنارڈ شاہ نے ایک پلے بھی لکھا ہے، سینٹ جون، جس میں وہ ان لوگوں کو ہیریٹک کہہ کے ان کا جو ہے وہ چلا دیتے تھے مقدمہ، اور ان کو جلا دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں
تو ان میں سپر نیچرل ڈیول کی کچھ بات ہے اندر، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہوئی ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے، یہ بنیادی طور پر انڈین اوریجن کے ہیں، اور اس کے بعد یہ برطانیہ میں رہے، اور اب آکسفورڈ میں وہاں پہ پروفیسر بھی رہے، اور اب آج کل جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کا کتاب کا نام ہے، ان کا نام ہے دھوبی والا، فارا دھوبی والا لکھتے ہیں یہ اپنا نام مختصر کر کے۔ تو کتاب کا نام ہے دی ہسٹری آف فریڈم آف اسپیچ اے ڈینجرس آئیڈیا۔ انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ کوئی آرڈر آف دا ڈے نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس سینسرشپ جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پہلے پرمیشن لینی پڑتی، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ جس طرح آپ نے جان ملٹن کا میں نے کہا کہ انہوں نے خط لکھا، اس زمانے میں جو ہے وہ کچھ جب بہتری ہو گئی تو دو سیٹائر لکھنے والے لوگ آئے، اور دونوں میں جو ہے وہ کافی فرق نظر آتا ہے۔ ایک تو تھے جوزف ایڈیسن، اسپیکٹیٹر، جنہوں نے شروع کیا اپنے دوست اسٹیل کے ساتھ۔ ان کا بڑا مائلڈ قسم کا ایک ہیومر اور سیٹائر ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک فکٹیشس کریکٹر کریٹ کیا ہوا تھا، جس کے بارے میں جو سوسائٹی میں اسکوائر یا جس کو نواب کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کس قسم کی ان کی عادات ہیں اور کیا کیا چیزیں ان میں غلط ہیں۔ سوسائٹی کا کرٹیسزم کرنے کے لیے ان نے انڈائریکٹ میتھڈ اپنایا، لیکن اس کے مقابلے میں جوناتھن سوئفٹ جو ہیں ان کا سیٹائر ذرا زیادہ تیز اور تیکھا رہا ہے۔ مثلاً ایک تو ان کا جو ہے وہ تو آسان، گلیورز ٹریول جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک بڑا ہے، یعنی جو لوگ آس پاس ہیں وہ انٹلیکچولی جو ہے بونے۔ یہ تو پھر بھی ایک تھوڑا سا انہوں نے گھما کے بات کی تھی۔ بیسیکلی وہ ایک پادری ہی تھے اور آئرش تھے، آئرلینڈ کے، لیکن کچھ وقت بعد ان کو یہ لگا کہ آئرش لوگ جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ایک سخت قسم کا ایک لکھا سیٹائر، جس کا نام تھا اے ماڈسٹ پرپوزل۔ ماڈسٹ پرپوزل میں وہ کہتے تھے کہ جی کہ آئرش لوگ جو ہیں وہ امیر عمرا کو اپنے بچے جو ہے بطور ناشتہ جو ہے وہ پیش کرنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ اتنا ہے، وہ سیٹائر تھا، تھوڑا سا اس کو ملمہ چڑھا کے بات کی، مگر یہ بات صاف تھی، تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گھما دینے والی بات تھی۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں، تو جیسا میں نے شروع میں ہی کہا کہ آرٹیکل 19 کلاز 1 ہم کو فریڈم آف سپیچ کا رائٹ دیتا ہے، لیکن 2 جو ہے اس میں کچھ ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے، اور یہ بڑی مشہور ایک چیز ہے انہیں کہ آپ اپنی چھڑی وہاں تک گھما سکتے ہیں، سوئنگ کر سکتے ہیں جہاں تک دوسرے آدمی کی ناک ہے، جہاں پہ دوسرے کی ناک کو ٹچ کرتا ہے وہاں پہ آپ کو اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی اس سے لوگ تھوڑا سا تجاوز بھی کر جاتے ہیں اور سوئنگ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ چھڑی دوسرے کی ناک پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ اور آج کل تھرو آؤٹ ورلڈ جب سے سوشل میڈیا آیا ہوا ہے، آپ اسٹینڈ اپ کامیڈینس جو آتے ہیں تو ان کی شروعات جو ہے نان پولیٹیکل چیزوں سے پہلے شروع ہوئی، دھیرے دھیرے کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سیٹائر اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اس میں پازیٹیو ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ پبلک آرڈر کے زمرے میں آ جاتا ہے اور واقعی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں ہم نے بامبے میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھا جو ریئیکشن تھا ایک پولیٹیکل سیٹائر کے اوپر۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت بڑے جو سوسائٹی میں جو بہتری آتی ہے وہ کچھ کہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خاموش کر دیا جائے تو وہ بات جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتی۔ آخر میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جن جگہوں پہ زیادہ سپریشن ہو، جن جگہوں پہ زیادہ کنٹرول ہو اسٹیٹ کا، وہاں پہ میرے خیال میں ایک گھما پھرا کے بعد جو ہے وہ سیٹائرسٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے پاکستان کے انور مقصود ہیں۔
جو اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ضیاء الحق کے پاس ایک فنکشن میں ان کو دیا گیا اسٹیٹ سیکرٹری کا کام، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ضیاء الحق نے کہا کہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے تو میں جلدی چلا آؤں گا، لیکن بعد میں پروگرام میں وہ اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ ساری رات بیٹھے رہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو تھوڑے وقت کے لیے کہا، لیکن آپ نے مجھے اتنا انگیج کیا کہ میں کافی دیر بیٹھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو اس بات کی عادت ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ 90 دن کے لیے آئے ہیں، تب سے آپ بیٹھ ہی گئے. تو ان سب لوگوں نے ٹھاکا مارا اور یہ بات جو ہے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے کہی. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح پاکستان میں بننے کے 1 سال کے بعد ہی گزر گئے، بیمار ہو کے گزر گئے. اگر وہ 4-5 سال رہے ہوتے تو ملک تھوڑا مختلف ہوتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں مختلف ضرور ہوتا، کیونکہ وہ پھر ایمبولنس میں نہیں بلکہ کوٹ لکھپت جیل میں پائے جاتے. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.